ناظرین و سامعین گرامی، آج ہم آپ کے لیے غلام عباس کا ایک اور بہترین افسانہ مکرجی کی ڈائری لے کر آئے ہیں۔ افسانہ مکرجی کی ڈائری غلام عباس کے نفسیاتی تجزیہ پر مبنی افسانہ ہے۔ اس افسانے میں غلام عباس نے ہندوستانی لوگوں کا نفسیاتی تجزیہ پیش کیا ہے۔ غلام عباس ایک طرف ایک ہندوستانی کا انگلستان میں رہتے ہوئے کم خرچ بالا نشینی کے خواب دیکھنے کی عادت کو بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف یورپی اقوام کی عادات و اطوار اور ایسی کمزوریوں کا ذکر کرتا ہے جس سے دوسرے لوگ ان کو آسانی سے ورغلا سکتے ہیں۔ مکرجی کے کردار کے پیچھے دراصل غلام عباس کی ذہانت کار فرما ہے۔ اس افسانے سے غلام عباس کے دور رس نگاہ، فکری و نظری بصیرت اور بہترین افسانہ نگاری کے گر سامنے آتے ہیں۔ وہ بیک وقت اس مختصر افسانے میں ہندوستانی معاشرے کے ایک نمائندہ فرد کا چاپلوسی یا چالاکی کے ذریعے مغربی خواتین کو پھانسنے کے طریقے بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف مغربی خواتین کی نفسیات سے واقف بھی ہے۔ مغربی اقوام کی خواتین چونکہ ہندوستانی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ آزاد اور بے باک ہوتی ہیں، اس لیے ایک ہندوستانی کا ذہن ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ تمام مغربی خواتین جسم فروشی بلکہ جسم کی نیلامی کرتی ہیں۔ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان جیسے لوگ ان کی اولین ترجیح ہوتے ہیں۔ مکرجی 15 سال سے لندن میں رہ رہے ہیں۔ آئے تو وہ تعلیم کی غرض سے تھے، لیکن والد کی وفات کے بعد اپنا کاروبار شروع کیا جو رفتہ رفتہ کامیاب ہو گیا اور ان کے لیے ایک معقول آمدنی کا سبب بن گیا۔ مکرجی ویسے تو 40 سال کے تھے، لیکن من باہی صورت اور خوش گفتاری نے متوسط انگریز طبقے کو ان کا گرویدہ بنا لیا تھا۔ مکرجی نے ایک چھوٹا سا دفتر بنایا ہوا تھا جہاں وہ اپنے ہم وطن پارٹنر کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوکرانی تھی جو دفتر میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی۔ ایک دن جب ان کے پارٹنر کام کی غرض سے کہیں اور گئے تھے اور نوکرانی بھی دانت میں درد کی وجہ سے دفتر میں نہیں آئی تھی، اس لیے مکرجی نے سوچا کیوں نہ آج کچھ شغل میلہ کر لیا جائے۔ مہنگے کلبوں میں جانے سے تو وہ رہے کیونکہ وہ زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے قائل نہیں تھے۔ بے شک مال میں عیب ہو، لیکن کم داموں میں سودا برا نہ ہونے کے حامی تھے۔ مکرجی نے اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ایک ڈائری لی ہوئی تھی جس میں کم اجرت پر کام کرنے والی عورتوں، گھر میں عدم توجہ کی شکار خواتین یا کسی بدصورتی کی وجہ سے مردوں کی بے توجہی سے نوحہ کناں میمز کے نمبر اور ضروری تفصیلات درج تھیں۔ مکرجی نے اپنے ڈائری میں ناموں کی فہرست، رہنے یا ملازمت کی جگہ کا پتہ، ٹیلی فون نمبر، جائے ملاقات، عادات و اطوار وغیرہ درج کی ہوئی تھیں۔ مکرجی نے آسانی کی خاطر ناموں کو الف بائی ترتیب سے لکھا تھا۔ یہ ڈائری ان کی برسوں کی رفیق تھی اور ہر قسم کی تفریحی مہمات میں مشعل ہدایت کا کام دیتی تھی۔ اب وہ صفحہ پلٹتے جاتے اور اپنی پسند کے مطابق کسی ایک کو فون کر دیتے۔ مثلاً مس پیٹریشیا ایڈمز کے بارے میں یہ معلومات درج تھیں: اسکاٹ لینڈ کی رہنے والی، عمر 27 سال، ریڈ کراس کے دفتر میں سیکرٹری، روپیلے بال، لمبا قد، دانت خراب، وعدے کی پابند، صرف شیری پیتی ہے۔ پہلی ملاقات ہیمپٹن کورٹ میں، 2 گھنٹے کی تفریح میں جس میں ہندوستانی کھانے شامل ہیں، کل خرچ 3 پاؤنڈ۔ مکرجی نے فون اٹھایا، مس ایڈم سے بات کی، لیکن ان کے سر میں درد کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی۔ ان کی نظر ایک دوسرے نام پر ٹک گئی: مس مارجری، عمر 22 سال، قومیت انگریز، برٹش میوزیم میں ملازم ہے۔ وہیں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ سیاہ چمکدار بال، خوبصورت آنکھیں جو کبھی نیلی معلوم ہوتی ہیں، کبھی سبز، الڑ حسینہ، غمناک فلم دیکھنے کا شوق، عام طور پر مہنگی رہتی ہے، احتیاطاً 5 پاؤنڈ جیب میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ محترمہ بھی شادی شدہ ہونے کی وجہ سے معذرت کر لیتی ہے۔ مکرجی نے سکھ کا سانس لیا کہ کم از کم 5 پاؤنڈ بچ گئے۔ مختلف عورتوں سے رابطہ کرنے میں ناکامی کے بعد ٹی کی فہرست میں مس نورا ٹریک کا نام آیا۔ عمر 28 برس، کیمڈن ٹاؤن کے چاکلیٹ فروش کی بیٹی، کاروبار میں باپ کا ہاتھ بٹاتی ہے، فرما اندام، نقص سے درست مگر ذرا ڈھل گئی ہے۔ مکرجی نے ان کا نمبر گھمایا تو سامنے سے وہی بولی جس کی آواز بھی مکرجی کی حصے سماعت کو اجنبی لگی۔ نورا ٹریک نے اپنا تعارف کرایا تو مکرجی نے فوراً تعویل پیش کی کہ میں آواز تو پہچان گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ان کو ایک مغالطہ ہوا تھا جس کی وجہ سے محتاط ہونا پڑا۔ محترمہ کو بھی صرف مکرجی جیسے لوگ ہی منہ لگاتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی جواب میں کہا کہ میں بھی آپ کو فون کرنے والی تھی، لیکن آپ کی کال آ گئی۔ مکرجی کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہیٹ، مفلر اور بارانی اٹھا کر مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہو گئے۔